الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ میں اس پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جہنم بری چیز ہے، تذکرہ جہنم برا نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا کنیکشن نہ ملا ہے کہ جی جہنم کے تذکرے پر الحمدللہ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم مقصود ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ الہادی کا ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں۔ مقصود قرآن پاک کے صحیح فیض کو حاصل کرنا۔ فیض کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جی ان بزرگ کا بڑا فیض ہے، قرآن کا فیض جاری ہوا۔ تو اس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے کہ فیض اس اچھے اثر کو کہتے ہیں جو ہم میں کوئی پازیٹیو چینج لے آتا ہے، مثبت تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس اثر کا نام فیض ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کی بات سن کر نمازی بن گئے، آپ پرہیزگار ہو گئے، آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، تو دیکھیں کسی کی گفتگو سے ایک اثر آپ نے قبول کیا جس نے آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا کر دی، تو ہم کہیں گے اس شخص کے بارے میں بھئی آپ کی گفتگو کا فیض اس کو حاصل ہوا ہے۔ ایسی ہم بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ نہ بھی بولیں تو خالی ان کو دیکھا جائے نا تو چہرے کا نورانی ہونا، اور ان کے شریعت پر چلنے کے انداز، اور ان کی محفل میں گناہوں کا نہ ہونا، خطاؤں کا نہ ہونا ایک عجیب اثر پیدا کرتا ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی نیک بن جاؤں، ان کی طرح پرہیزگار ہو جاؤں اور گناہوں سے بچوں۔ ندامت ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے صحبت کا فیض، کہ ایک ایسا اثر آپ کی طرف آیا ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک فیض ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے۔ پہلے بڑا پاپی قلب ہوتا ہے کہ دین کی بات کو اندر ہی نہیں آنے دیتا، اور پھر یہ سمجھنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، اور تعاون کرنے لگ جاتا ہے، نفس بھی مغلوب ہوتا ہے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ بجا لانے کو سعادت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کا فیض جاری ہو گیا۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کے فیوزات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے مطمع نظر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ میں کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا اسٹیج فراہم کر دیا ہے کہ ہزارہا بلکہ لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں قرآن کا فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، بڑی محنت کے ساتھ ہماری پوری ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے اور یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے، اور اتنا اچھا فیڈ بیک ہے مجھے جو ذاتی طور پر ہے کہ لوگ سنتے ہیں، سن رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو ترغیبیں دے رہے ہیں، وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو واقعی قرآن کا فیض جاری ہو رہا ہے۔ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں دیکھنے والوں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیا کریں، تاکہ فیض قرآن سے آپ بھی فیض یاب ہوں اور مجھ گناہگار کو بھی اللہ تعالیٰ وافر حصہ عطا فرمائے۔ اب سورہ صاد ہے جس کی کچھ آیات انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی بندوں کا ذکر فرمایا، ان کے انعامات کا، اور پھر تقابل کے طور پر یا مطلب موازنہ فرماتے ہوئے کفار کا ذکر ہے، گناہگاروں کا جو جہنم میں جائیں گے، ادھر نعمتیں اور ادھر عذاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اکثر یہ عادت کریمہ ہے، قرآن عظیم میں یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ اگر مومن کا ذکر ہے تو پھر کافر کا بھی کر دیتا ہے، جنت کا ہے تو جہنم کا ہے، دنیا کا تو پھر آخرت کا بھی ذکر فرما دیتا ہے، تاکہ انسان کو سوچنے کی ایک راہ متعین ہو جائے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے اور کس کو اختیار کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت اچھا، جنات عدن، بسنے کے باغات، ایسے جو دائمی طور پر جن میں انسان رہائش اختیار کر سکتا ہے، مفتحۃ لہم الابواب، اور ایسے کہ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی ایسے بسنے کے باغ ہیں جن کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہوں گے۔ بھئی میوے لے کر آؤ، اب وہ لائے گا کون؟ لڑکے ہوں گے، غلمان جن کو کہتے ہیں، جنتی لڑکے، موتیوں کی طرح صاف ستھرے ہوں گے،
وہ گویا کہ ہمارے خادم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ایک ایک آدمی کو بہت زیادہ ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے۔ یہاں ایک ماسی کا رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چوکیدار کا رکھنا بڑا مشکل ہے، اور 80,000 خدمت، تو بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، آپس میں آرام سے باتیں ہو رہی ہوں گی، تو پھر میوے منگائے جائیں گے اور شراب منگوائی جائے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ہیں، یعنی حوریں۔ ایک تو یہ بیویاں، دیکھیں جمع کا لفظ ہے نا، تو یہ دنیا میں ایک بیوی ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی اور حوریں ہوں گی۔ اچھا، اب ہماری بہنیں سوچتی ہیں کہ جب ہم وہاں پر ہوں گی اور حوریں بھی میرے شوہر کو ملیں گی تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، جنت میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ نفس چونکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ خاص ہو اس میں کسی اور کی شیئرنگ ہو جائے، اس کی وجہ سے ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے غیرت۔ تو بیوی شوہر چونکہ اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے، پھر شوہر کسی اور کی طرف مائل ہو تو گویا کہ اس خصوصیت میں ایک اور شریک ہو رہا ہے۔ اب عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی غیرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ انتقامی کارروائیوں کی طرف آ جاتی ہے۔ تو ہماری بعض بہنیں ان دنیاوی معاملات کو اور کیفیات کو انہی پر جنت کے معاملات کو اور وہاں کی کیفیات کو قیاس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ شاید وہاں بھی ایسا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں اگر حوریں ہیں بھی تو بیوی بالکل راضی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی محسوس بھی نہیں ہوگا بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، تو یہ جو پہلے تو فرمایا کہ ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، ایک مخصوص عمر کی ہوں گی، اور پھر فرماتا ہے کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں قیامت کے دن وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو عیش اور آرام ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا ہمیں قربانی تو دینی ہی ہوگی۔ اگر آپ ایک کمپنی جوائن کرتے ہیں، کوئی آفس، کوئی فیکٹری جوائن کرتے ہیں، ایک آپ کو آفر کی جاتی ہے بھئی یہ آپ کو کام کرنا ہوگا، اگر آپ اچھا کام کریں گے تو سیلری آپ کی اتنی ہوگی، بونس اتنا ہوگا، اوور ٹائم لگائیں گے اتنا، اس کے علاوہ پھر آپ کو مکان بھی کمپنی کی طرف سے ملے گا، گاڑی بھی کمپنی کی ہوگی، بجلی کا بل اور سوئی گیس کا بل، یوٹیلیٹی جتنے بھی بلز ہیں وہ سب کے سب کمپنی پے کرے گی آپ کی۔ بتائیے پھر ایسی جاب اتنی بہترین انسان اس کو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سیلری بھی بھاری ہو، 3 لاکھ روپے مہینہ۔ اب اس کے جواب میں جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں اور کہا جائے یہ کام کرو، اور وہ کہے یار کام یہ تو بہت سخت ہے، موڈ نہیں ہو رہا کام کرنے کا، پہلی بات تو کیا کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے؟ بتائیے، ایگریمنٹس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر کیسے کرے گا؟ اور اگر کرے تو بتائیے کہ انعام کا مستحق ہوگا یا سزا کا؟ اور یہ بتائیے کہ ایسا شخص اگر ایسا کرے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے تو یہ سمجھدار ہے یا بے وقوف انسان ہے؟ تو اب اسی کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ انعام ہے، یہ مراعات ذکر کر دی گئی، انعامات ذکر کر دیے گئے، کیا کرنا ہے اس کے بدلے؟ کام یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اب انعام لینے کے لیے ہم تیار ہوں، جنت میں جانے کے ہر ایک تیار ہے، اور جو ڈیوٹی لگائی گئی ہم کہنے یہ کام نہیں ہو سکتے ہم سے، بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ اور جو ایسا کر رہا ہے وہ سمجھدار ہے یا نادان ہے، اس کا اندازہ کر لیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر آدمی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا قصور کہلائے گا، یہ شخص کی شامت اعمال کا نتیجہ۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک دنیاوی مثال دی، تو اس لیے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر کے ملک میں جائے اور کمپنی سے ایسا ایگریمنٹ اور پھر کام کرنا نہ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسا ہر شخص کرنے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نفاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ ہماری عطا کردہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کمپنی جو کچھ دے گی اس میں فنا ہے، مکان دے گی فنا ہے، گاڑی دے گی فنا ہے، پیسہ ہے فنا ہو جائے گا، یا آپ فنا ہو جائیں گے تو سب کچھ پڑا رہ جائے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اللہ کے انعامات ہیں ان میں کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات۔ کام کتنا کرنا ہے؟ بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا۔
پورے دن میں صرف 5 نمازیں آپ اندازہ کریں، وہ بھی کتنے چھوٹے چھوٹے وقت کے لیے، کم کم وقت کے لیے ہیں، اور آسان سی عبادت۔ اس سے زیادہ تو یہ کیبل لگانے والے کھمبے پہ چڑھتے اترتے مشقت کر لیتے ہیں سیڑھیاں لگا لگا کر، لیکن نماز پڑھنے کا کہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل اور سخت ترین عبادت ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، شیطان نے ہمارا ذہن بنایا ہے، نفس نے ہمیں مغلوب کر کے سستیوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ 5 وقت کے ٹھنڈے پنکھے یا اے سی کے اندر پڑھنے والی نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ مشقت والے اعمال جو ہم دھوپ میں گرمی میں کرتے ہیں، اور پھر گالیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، ذلت بھی ہوتی ہے، وہ کر لیں گے۔ تو یہ سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، ان کے لیے تو یہ ہے، اور اب مقابل فرمایا بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ جس نے سرکش، سب سے بڑی سرکشی کفر و شرک اختیار کرنا ہے۔ یہ بڑی سرکشیوں میں آتا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانو، رسول کی بات نہ مانو، اور اس سے کم درجے کی سرکشی پھر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا، مسلمان ہیں اور گناہ کبیرہ میں، پھر اس سے کم ہے کہ مسلمان ہیں گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سرکشی کی بھی مطلب اقسام اور درجات ہوتے ہیں۔ یہاں بدترین درجے کا ذکر ہے کہ جو کفر و شرک اختیار کرے تو گویا کہ سرکشی بہت اس کی بڑی، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم۔ آگے فرمایا وہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، تو یہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ جہنم کو بچھونے سے تعبیر کیا ہے، جیسے ایک بستر بچھا دیا جائے اور انتہائی تکلیف دہ بستر ہو، تو چبھرا ہو اور مسلسل پوری رات آدمی اس پہ سکون سے سو نہ سکے تو کتنی بے چینی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ان کے لیے یہ ہے، تو اسے تو فرماتے ہیں تو چاہیے کہ یہ چکھیں اس جہنم کو، کس طرح؟ کھولتا پانی اور پیپ، یعنی لفظی ترجمہ بامحاورہ یہ کہ اس جہنم کے عذاب کو چکھیں، کس طریقے سے؟ حمیمن، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ۔ یہ جو جہنمیوں کے زخم ہو جائیں گے اور ان سے خون اور پیپ رس رہا ہوگا، وہ جمع کر کے شخص کو دیا جائے گا، دوسرے جہنمی کو، پیو اس کو، اور جو اس کے جسم سے نکل رہا ہوگا وہ دوسروں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر گندی چیز ہے جس کو پینے کو کہا جا رہا ہو۔ ایک نفاست پسند آدمی کو تو وومیٹنگ ہو جائے سوچ کر ہی اس کو، مطلب طبیعت اس کی خراب ہو جائے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کبھی دنیا میں منرل واٹر کے علاوہ کوئی پانی پیا نہیں تھا۔ ایسے لوگ کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا خراب سا پانی ہے، ہم نہیں پئیں گے۔ لیکن جہنم میں بعض اوقات ان گندے مشروبات کو پینے کے لیے ایک انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، خرابیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کا انجام آخر میں کیا ہوگا۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، اور اسی شکل کے اور جوڑے، یعنی جس طریقے سے کھولتا پانی اور پی ایک جوڑا بن گیا، اسی طرح کے عذاب کے اور بہت سارے جوڑے ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ یہ اس میں جہنم میں موجود ہے، وہ کہیں گے کہ ان کو کھلی جگہ نہ ملے، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یعنی اب یہ کہ ایک جہنمی پہنچیں گے، دوسرے پہنچیں گے، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے، یا یوں ہے کہ انسان پہنچیں گے اور جو شیاطین ان کو بہکاتے تھے وہ پہنچیں گے، اور پھر یہ آپس میں گفتگو ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ اس جہنم میں ہوگی، وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملے، ان کو اور زیادہ عذاب ملے، یہ آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں ہیں۔ تو تابع بولیں گے مگر بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لے کر آئے تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، ایک کافر ہوں گے اور شیاطین ہوں گے، اور ایک جو ہے جو اس سے ظاہر ہوا وہ ہے کہ جو سردار ہوں گے ان کے ساتھ ان کے ماتحت پہنچیں گے۔ سردار سے مراد لیڈر، غلط قسم کے لیڈر۔ آپ دیکھیں ہر قوم میں کچھ رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو مذہبی رہنما کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دین کے قریب جمع رکھنا، اس کو کسی اور جگہ جانے نہ دینا۔ اب اگر وہ دین ان کا غلط ہے،
ان کا مذہب غلط عقائد اور غلط اعمال پر مشتمل ہے، تعلیم خراب ہے، جو لوگ پھر ان کے کہنے میں بہکائے میں آ کے اس مذہب کے ساتھ وابستہ رہے وہ تو تباہ ہو گئے۔ اب جب قیامت میں جب یہ پہنچیں گے تو میدان محشر کی بھی منظر کشی آپ نے سنی کہ لعنت ملامت کریں گے، اور پھر یہ جہنم میں آ کر تو ایک دوسرے کو بددعائیں دیں گے۔ ایک کہے گا کہ جیسے ماتحت کہیں گے ان کو کوئی کھلی جگہ نہ ملے، ان کو عذاب میں داخل ہونا، اور دوسرے کہیں گے تم تباہ ہو جاؤ، تو ایک دوسرے کو لعنت مرامت کرتے رہیں گے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ بولیں گے کہ اے ہمارے رب یہ جو مصیبت ہمارے آگے لائے، اب یہ ماتحت بول رہے ہیں لیڈر کے لیے، اسے آگ میں 2 گنا عذاب زیادہ دے، 2 گنا عذاب اس کا آگ میں بڑھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں بڑے عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، لیکن انہوں نے تباہ کر دیا ہوگا، تو یہ وہاں جا کے تمام ادب احترام اور سب ختم ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے بددعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو 2 گنا کر دیا جائے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، اور بولیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھیر دی گئیں۔ تو دیکھیں وہ کہیں گے کہ کیا ہوا ہمیں کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، یعنی جو رسول تھے، جو ان کے متبعین تھے، جو ہمیں ہدایت دینے والے تھے، وہ جہنم میں کہیں گے وہ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، یا جن کے ہم ہنسی مذاق کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ تو یہ ان کو حسرت ہوگی کہ واقعی وہ تو پھر اچھے لوگ ہیں، ہم سے وہ دوسری جگہ چلے گئے، ہم یہاں پھنس گئے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔